اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک صحابی رسول شہید ہو گئے، صحابہ بڑے خوش ہیں، واہ ساڈا ویر اللہ دیاں جنتاں دا مہمان بن گیا ہے۔ اب یہ صحیح روایت ہے، اور یہ روایت ہے نسائی کی 4684 4684۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تواڈے ساتھی نو او دے قرض نے روک کے رکھا ہے، آپ کے ساتھی کو اس کے قرض نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ کس کو؟ جو شہید ہے۔ وہ شہید بھی عام نہیں، اس کائنات میں جتنے بھی مرتبے اور رتبے ہیں نا، پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ کون سا ہے؟ مقام صحابیت، صحابی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، نبی علیہ السلام نے اس کی تربیت کی ہے۔ اب اس کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس کو کس نے روک کے رکھا ہوا ہے؟ قرض۔ دوسری روایت سنیں، کی روایت ہے 1078، یہ بھی اتھینٹک روایت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کی روح اس کے قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ مومن کی روح قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ یہ قرض کے معاملے میں اتنی سنگین صورتحال، اس سے بھی سنگین واقعہ، یہ بھی صحیح واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے صحابہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ مجھے بتائیں سب سے پہلے، یہ روایت ہے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ عرض کی نام یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا کتنا قرض ہے؟ 2 دینار۔ فرمایا پھر تو ہی جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھنا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس، جہاں آسمانوں کی افق ہے وہاں میرے پیغمبر کی رحمت ہے، جہاں دریاؤں کی طغیانی ہے میرا پیغمبر رحمت ہے، جہاں ہواؤں کی روانی ہے میرا پیغمبر رحمت ہے، جہاں دشت کی دہشت ہے میرا پیغمبر رحمت ہے، جہاں صحراؤں کی وحشت ہے میرا پیغمبر رحمت ہے، جہاں پہاڑوں کی بلندی ہے میرا پیغمبر رحمت ہے، جہاں غاروں کی گہرائی ہے میرا پیغمبر رحمت ہے، جہاں عالم ارواح تھا میرا پیغمبر رحمت تھا، عالم دنیا آیا میرا پیغمبر رحمت للعالمین بن کے آیا، عالم آخرت ہوگا میرا پیغمبر رحمت للعالمین کرسی شفاعت پہ فائز ہوگا۔ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود پیغمبر علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب کتنا قرضہ تھا؟ 2 درہم۔ کتنے درہم؟ بھائی جان 200 درہم نہیں سی، 2000 درہم نہیں سی، 2 لاکھ درہم نہیں سی، کتنے درہم تھے؟ 2 درہم۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری اٹھائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ پھر آپ جنازے کے لیے آگے آئے، اور پھر جنازہ پڑھا، آگے بات ختم نہیں ہوئی۔ ہاں بھائی ابو قتادہ کچھ دن کے بعد قرض ادا کر دیا، سوری یا رسول اللہ میں بھول گیا، یہ وہ انسان ہے نا، انسان ہمارے ساتھ بھولنا بھی ہے، نسیان سے ہی انسان ہے، بولنے سے بولنے والا انسان۔ صحابی رسول بھول گئے، یا رسول اللہ معذرت میں بھول گیا۔ پھر کچھ 4 دیہڑے گزرے، ہاں بھائی ابو قتادہ دیا قرض۔ پھر جو ہے نا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے دے دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ سننے والے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور یہ بھی اتھینٹک روایت ہے۔ فرمایا اب اس کی کھال ٹھنڈی ہو گئی، اب اس کی کھال ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ اتنا سنگین معاملہ ہے جسے ہم قرض جسے ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی نہیں گل خیر ہے، وہ دنیا بھی تو دیندی آئی ہے نا کس طرح، وہ دے ہی چھڑا گیا۔ اگر یہ جائز بھی ہو دوران قسط میری موت ہو جائے
بھئی پیچھے کون ذمہ داری اٹھائے گا؟